روزانہ 10 مرتبہ یا باسی تو پڑھا کرے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ غنی بنا دیں گے۔ اور کبھی مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے نا کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے ہے تمہیں اور تم اتنے مطمئن کیسے رہتے ہو، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ہنستے ہوئے، بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر سکتا ہوں بھلا؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل بھروسہ نہیں رکھ سکتا، اپنی ذات پر بھی میں مکمل یقین نہیں رکھ سکتا، اپنے لیے بھی میں ہر بار فیصلہ نہیں کر سکتا، میں سوچ نہیں سکتا کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے جب تک اس کی رضا نہ شامل ہو۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا ہے تو وہ یہی رب تھا۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتا ہوں وہ صحیح وقت پر میری دعا پر کن کہہ دے گا، جیسے اس نے ہمیشہ کہا ہے۔ وہ میرا رب ہے، میرا پیارا رب، اور اس سے بڑھ کے میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ خود پہ بھی نہیں۔ وہ چاہے گا تو میں خود پہ بھروسہ کروں گا، اگر نہیں تو اس کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور بے شک جو کچھ ہوا ہے وہ میرے رب نے چاہا تو ہوا ہے۔ تمہیں بھی ایسا بھروسہ، ایسا یقین کرنا ہے اپنے پیارے رب سے۔ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا چاہیے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں سے۔ پھر وہ شخص کہتے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں۔ وہ شخص کہتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں۔ چوتھی بار جب پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیرا باپ۔ اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ 75%، 3/4 حصہ اپنے محبت کا ہر انسان کو دینا چاہیے اپنے والدہ کو، اور 25%، 1/4 حصہ دینا چاہیے اپنے والد کو۔ مختصر سا ہم یہ کہہ سکتے کہ والدہ کو ملتا ہے گولڈ میڈل، والدہ کو ملتا ہے سلور میڈل، والدہ کو ملتا ہے برونز میڈل، والد کو اطمینان رکھنے کے لیے ملتا ہے صلح بخش انعام، کنسولیشن۔ اس معاشرے میں، ویسٹرن معاشرے میں لباس کم پہنا جا رہا ہے، اور جتنا لباس کم پہنتے ہیں اتنا معاشرہ کہتے ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہیں۔ اسلام لفظ سلام سے آتا ہے، جس کے معنی ہے امن، سلامتی۔ اسلام لفظ آتا ہے سلم سے، جس کے معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کرنا۔ اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کی۔ آج جتنی بھی مہنگائی ہے، آج جتنی بھی اللہ کی طرف سے امتحانات ہے، سب اور سب ہماری اعمال کی وجہ سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت بہت عیاش ہو جائے گی، ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت بہت بدماش ہو جائے گی، ناچ گانے کی رسیاں پڑ جائے گی، ناچ گانا ان کے گوٹی میں پڑ جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی وقت میں ایک رات آئے گی کہ رات کو یہ انسان سوئیں گے اور جب صبح اٹھیں گے تو خنزیر اور بندر بن چکے ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے حرام کو حلال سمجھ کر رکھا ہوگا، اور یہ سود کو ڈٹ کر کھاتے ہوں گے۔ اور اس امت کے جو مرد ہیں وہ ریشم کے کپڑے استعمال کریں گے، ریشم پہنیں گے، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چین پہنیں گے۔ کتنے نوجوان ہیں جو ایسے کر رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کاش میرے امت کا نوجوان ریشم کا استعمال نہ کرے، سونے کا استعمال نہ کرے، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کے چین نہ پہنے۔ یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے، جب میری کسی بندے کے ہونٹ میرے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، حرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کیا پیار بھرا انداز ہے کہ مطلب میرے بندے گھبرا نہیں، تو مجھے یاد کر رہے، میں تیرے ساتھ ہوں، جا کر اپنے کام، جا کر اپنی عبادت، جا چھوڑ اپنے معاملے مجھ پر، تو میرا ذکر کر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو گھبرا نہیں۔
کتنی تسلی دے رہا ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کو. تو جب فارغ وقت ملے اور فضول میں دنیا کی باتیں، دنیا داروں کی باتیں، یہ فلا فلا فلا، مسلح بچاؤ اور اللہ رب العزت سے لمبی لمبی باتیں کرو. جس طرح وہ رب حسین ہے، جس طرح وہ رب خوبصورت ہے، جس طرح اس کے کام شفقت اور برکت سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے لیے، اسی طرح خوبصورت، حسین اور انمول خواہشات اور انمول امیدیں اس رب سے رکھو. وہ رب سب دے گا، وہ رب تمام رستے کھول دے گا. اللہ سے نا امیدی کبھی بھی اپنے دلوں میں مت رکھنا. قرآن کی آیت کہتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ پاک کہہ رہے ہیں جس دن تم مجھ سے کہو گے نا میں آپ کا دوست ہوں، تو میں ہلکا سا چیک تو کروں گا تمہیں کہ تم اپنی بات میں کتنے سچے ہو. جس دن تم مجھ سے کہو گے یا اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو میں اس دن دیکھوں گا بھی تو صحیح کہ تم اپنے قول میں کتنے سیدھے ہو. اگر اس چیکنگ میں تو پورے اتر گئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو پھر میری بشارت ہے صابرین کے لیے. پھر تم سب سے بڑی بات یہ ہے، آسان ترین طریقہ ہے بزدل آدمی کا اپنے آپ کو بچا لینے کا کہ اپنی غلطیوں کو جمع کر کے دوسروں کے دامن میں ڈالا ہے. حوصلہ اس بات کا ہے کہ غلطی ہو گئی تھی، پتہ چل گیا کہ غلطی ہوئی تھی، تو غلطی درست کر لیجئے. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس سے جا کے بہت نیک نیتی سے معافی مانگ لیجیے. میں نے ابھی تک ایسے انسان بہت کم دیکھے ہیں جن سے آپ نے نیک نیتی سے معافی مانگی ہو اور انہوں نے آپ کو گلے نہ لگا لیا ہو. جو خوف زدہ کرنا چاہے اس سے کبھی خوف زدہ مت ہوئیے گا. لوگ برے لوگوں سے ڈرتے ہیں، میں اچھے لوگوں سے ڈرتا ہوں. میں اعتراف کر رہا ہوں، علم والوں سے ڈر لگتا ہے، صبر والوں سے ڈر لگتا ہے، ظرف والوں سے ڈر لگتا ہے، سخاوت سے ڈر لگتا ہے، محبت کی میزبانی سے ڈر لگتا ہے. بلا وجہ جو آپ سے محبت کرے بہت ڈر لگتا ہے. سنبھال کے رکھنے کی چیز تو وہ ہے. ثابت قدم رہیے گا، اور یہ معاشرہ سب سے پہلے جس چیز پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہوتی ہے. بے یقینی کے عالم میں زندہ رہنے والے لمحے گنواتے ہیں اور سکے گنتے ہیں. یقین میں رہنے والے لوگ سکے گنواتے ہیں اور ایک معاشرے کی خودی کو پروان چڑھاتے ہیں. عام معمولی زبان استعمال کرتی ہوں انتہائی محبت میں. جب کوئی میرے سامنے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، غصہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی ٹھائیں پٹاس جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ دکھا رہا ہوتا ہے، میں اپنے آپ سے اندر مسلسل ایک بات کہتی رہتی ہوں، پچکارتی رہتی ہوں خود کو. میں کہتی ہوں عارفہ میری جان، نہیں نہیں میری جان، یہ شخص تمہیں اپنی سطح پہ لانا چاہتا ہے. اگر تم اس کی سطح پر اتر آئیں تو یہ جیت گیا. اس کو جیتنے نہیں گیا، اس کو جیتنے نہیں گیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے.